ہم خدا ان کے پاک کلام سے پڑھیں گے ملاکی نبی کا صحیفہ، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ آپ کے پاس بائبل ہے تو کھولیے گا۔ ملاکی نبی کا صحیفہ، اس کا دوسرا باب، پہلی آیت سے لکھا ہے، اور اب اے کاہنوں تمہارے لیے یہ حکم ہے، رب الافواج فرماتا ہے، اگر تم شنوا نہ ہوگے اور میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ رکھو گے تو میں تم کو اور تمہاری نعمتوں کو ملعون کروں گا، بلکہ اس لیے کہ تم نے اسے مد نظر نہ رکھا میں ملعون کر چکا ہوں۔ دیکھو میں تمہارے بازو بیکار کر دوں گا اور تمہارے منہ پر نجاست یعنی تمہاری قربانیوں کی نجاست پھینکوں گا اور تم اسی کے ساتھ پھینک دیے جاؤ گے۔ خدا ان کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے اتوار ہم نے ملاکی کی کتاب پر بات کی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ ملاکی کے زمانے کے جو کاہن تھے وہ خدا کے نام کی تحقیر کرتے تھے اور مانتے نہیں تھے کہ ہم نے ایسا کیا۔ ہم نے وہ سارا پس منظر دیکھنے کی کوشش بھی کی تھی تمہید میں، جب وہ بابل کی غلامی سے لوٹے تھے 536 قبل از مسیح میں، اور ملاکی کے زمانے تک 433 قبل مسیح تک، اتنے سال کے بعد بھی حال ویسے کے ویسے ہی تھا۔ خدا نے زربابل بھیجا تھا پہلا گورنر، پھر دوسرا گورنر عزرا آیا تھا جس نے سیاسی اور مذہبی دونوں اصلاحات کی تھیں، اور اس کے بعد نہمیہ آیا تھا مذہبی اصلاحات کرنے کے لیے، اور تیسرا گورنر بن کر آیا تھا۔ آج ہم کاہنوں کی روش کے بارے بات کریں گے، اور اس باب کے مختلف حصوں پر بات کریں گے ہم مختلف ٹائم میں۔ آج پہلا حصہ ہے جس پر ہم بات کریں گے، اور یہ ہے بدعنوان کاہنوں کے بارے میں خدا کا فیصلہ اور حکم۔ ان پہلی 3 آیات پر بات ہم کرنے لگے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے مناسب جانا کہ ہم تھوڑی تھوڑی آیتوں پر بات کریں گے تو ہم زیادہ وضاحت کر سکتے ہیں۔ اگر مجموعی طور پر دوسرے باب پر بات کریں گے تو شاید اتنی وضاحت نہ ہو سکے، اور ہمیں ضرورت بھی ہے اپنے ماحول میں آج کل کی وضاحت ہو، تاکہ اگر کوئی سننا چاہے سمجھنا چاہے تو اسے پتہ ہو کہ کاہن ہوتا کیا ہے۔ تو پہلا بیان جو میں یہاں کرنا چاہتا ہوں وہ پہلی آیت میں لکھا ہے، اور اس کا عنوان ہے کہانتی برکات کی جگہ لعنت۔ ٹھیک ہے، کاہن ہونے کی وجہ سے جو برکتیں میسر تھیں ان کی جگہ اب لعنت۔ اور خدا کہتا ہے، اور اب اے کاہنوں تمہارے لیے یہ حکم ہے، رب الفاج فرماتا ہے، اگر تم شنوا نہ ہوگے اور میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ رکھو گے تو میں تم کو اور تمہاری نعمتوں کو ملعون کروں گا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم نے چونکہ مد نظر نہیں رکھا اس لیے میں تو ملعون کر چکا ہوں۔ اور جب ہم یہ بیان پڑھتے ہیں خاص طور پر ملاکی کے زمانے کا، تو ملاکی کا پیغام براہ راست تصادم اور جرأت مندی کا اظہار کرتا ہے، اور شروع ہوتا ہے کہ وہ ان کاہنوں کے پاس جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہیکل میں کھڑا ہے، ہیکل کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی ہے، اور ان میں کھڑا ہو کر وہ منادی کر رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، ان کاہنوں کو ملامت بھی کر رہا ہے جو خدا کے نام کی توہین کر رہے ہیں۔ اور اب تک انہیں ان باتوں کے باوجود، خدا کی توہین کرنے کے باوجود، خدا کی برکات بھی میسر ہیں۔ ٹھیک ہے، اور نعمتوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے جن میں خدا کی نعمتیں بھی ہیں اور یہاں فزیکل نعمتیں بھی ہیں، بارش ہے، فصلیں ہیں، خاندان ہے، گھر ہے، صحت ہے، ان کے ایام میں امن و امان بھی ہے، اب کسی بیرونی حملے کا ڈر بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی جو ذاتی ذمہ داری ہے یا ذاتی ان کو جو حقوق ملے ہیں خدا کی طرف سے، ان میں یہ ہے کہ وہ لوگوں کی خدا کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، وہ انہیں پاک کلام کی تعلیم دیتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے خدا کی معافی کا اعلان کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کفارہ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہیں خدا کے حضور جو قربانیاں دی جاتی ہیں ان میں سے اپنا حصہ لینے کا حق بھی ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شاندار زندگی ہے کاہنوں کی، خادموں کی شاندار زندگی ہے، اور ان ساری باتوں کے باوجود اس سے بھی سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ خدا خود ان کی میراث ہے۔
جب تقسیم کی گئی تھی اگز معدہ تو خدا نے 11 قبیلوں کو میراث بانٹی، حکم دیا اپنے لوگوں کو اور کہا کہ لاوی کو میراث نہ دینا، ان کی میراث میں خود ہوں۔ تو جس کا خدا ہی ہو اس کو کسی چیز کی کمی ہوگی؟ کسی نعمت کی؟ بولیں نہیں جی۔ پر اب وہ خدا کہہ رہا ہے کہ اے کہنو حکم سنو میرا، میں اگر تم نہیں مانتے، میری طرف نہیں لوٹتے، تو میں تمہاری نعمتوں کو لعنت میں بدل دوں گا۔ ٹھیک ہے، برکت کا جو متضاد لفظ ہے وہ ہے لعنت، اور لعنت کا جو بنیادی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کسی پر کوئی پابندی لگا دینا، بین کر دینا۔ ٹھیک ہے، جیسے امریکہ کچھ ملکوں پر پابندی لگا دیتا ہے کہ وہ ٹریڈ نہیں کر سکتے، وہ ٹریول نہیں کر سکتے، وہ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی خدا جب کسی پر پابندی لگا دیتا ہے کہ وہ خوشحال نہیں ہو سکتا، اس کے اولاد نہیں ہو سکتی، وہ بیمار رہے گا، اس کا کاروبار خراب ہو جائے گا، وہ ذلیل ہوگا، تو یہ لعنت ہے۔ یہاں بائبل کے باقی بیانات میں اور طرح کی باتیں ہیں، کبھی موقع ملے تو ہم کریں گے۔ اور دوسرا جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کو نعمت سے دور کر دینا یا نعمت کو اس شخص سے دور کر دینا۔ واضح میری بات؟ یہ ہے لعنت۔ ضروری نہیں ہے کہ خدا بیماری بھیجے، ضروری نہیں کہ کاروبار خراب ہو جائے۔ جو خدا کا ہاتھ ہوتا ہے ہمارے سر پر، ہاتھ پیچھے آ جاتا ہے۔ آپ ایوب کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، خدا نے ابلیس کو اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، ابلیس کہتا تھا کہ تو نے اس کے چوگرد باڑ لگائی ہوئی ہے، خدا نے باڑ ہٹا دی۔ باڑ پتہ کیا تھی؟ فرشتوں کا پیرا تھا، خدا نے پیچھے کر دیا۔ تو وہ ایسا کر دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ بائبل کہتی ہے وہ پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ آئیے ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیں۔ سب سے پہلے جب دنیا میں برکت آئی تھی تب کیا ہوا تھا، پھر ہم دیکھیں کہ لعنت کیوں آ گئی۔ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب 28ویں اور 29ویں آیت۔ یہ وہ وقت ہے جب خدا نے آدم اور حوا کو برکت دی تھی۔ لکھا ہے خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بھرو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیج دار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ سب تمہارے کھانے کے لیے ہوں۔ اب یہ ہے برکت۔ پہلی برکت کیا ہے؟ زمین کو معمور و محکوم کرنا ہے۔ خدا کا اختیار جو زمین پر ہے وہ آدم کو مل گیا ہے۔ آدم زمین پر خدا کا بادشاہ ہے، پہلا بادشاہ، پہلا نمائندہ۔ ٹھیک ہے، خدا کی مرضی آسمان پر ہوتی ہے پوری، اور زمین پر اس کی مرضی پوری کرنے کے لیے آدم کو بھیجا گیا ہے اور اسے بتایا گیا کیا کیا کھانا ہے۔ ہمارے مذہبی رہنما کو تمیز ہی نہیں ہوتی نا، بیمار بھی ہو جاتے ہیں کی کھانا کی نہیں کھانا، کئی بار ڈاکٹر نے منع کیتا ہوتا تاں بھی وہ کھا لیندے۔ ٹھیک ہے، پر یہاں آدم کو بطور بادشاہ بھیجا گیا اور اسے بتایا گیا کیا کیا کھانا ہے، اور یہ برکت ہے۔ پر ہم جانتے ہیں ساری کہانی کو، آگے میں چلوں گا کہ جب لعنت آ گئی، اس نے خدا کی نافرمانی کر دی، تو پھر کیا ہو گیا؟ اور جیسے پہلی برکت ہے تو پہلی لعنت کیسے ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ خدا نے آدم سے کہا زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ تو زمین میں پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ پیدائش کی کتاب اس کا تیسرا باب اس کی 17 سے 19ویں آیت۔ پہلے زمین پر حاکم بنایا گیا ہے، زمین اس کے تابع کی گئی ہے، زمین پر جو کچھ اگ رہا ہے اسے اجازت دی کہ کھا سکتا ہے۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ اب کیا ہوگا؟ اونٹ کٹارے اگیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کانٹے اور اونٹ کٹارے اگیں گے۔ اور اب کیا ہے جی؟ اسے کہا گیا ہے مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ پہلے تو مشقت کے ساتھ نہیں تھی نا جی، پہلے تو ویسے ہی تھی، اب مشقت کے ساتھ ہے۔ اور کانٹے اونٹ کٹارے اگائے گی، کھیت کی سبزی کھائے گا، منہ کے پسینے کی روٹی کا ہاتھ ہلانے پینے نے جی، ہوں کچھ کرنا پینا ہے، ہڈ بھننے پینے نے پنجابی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود لعنت میں یہ بھی شامل ہے تو اس زمین میں واپس چلا جائے گا جس سے تجھے نکالا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ زمین جسے وہ نکالا گیا تھا اسے بائبل میں ادامہ کہا گیا ہے، اسی نام پہ ہم نے اپنے ٹی وی چینل کا نام رکھا ہے، ادامہ۔ ادامہ سے ہی آدم ہے،
یعنی ادامہ جو مٹی ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، وہ زمین اس کے لیے بابرکت ہے، پر اب وہ بابرکت نہیں رہی، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے زمین تیری وجہ سے لعنتی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جب ہم اگلی بات پڑھتے ہیں، اس لعنت کے تسلسل کو دیکھتے ہیں، تو لعنت جو ہے وہ رکی نہیں ہے۔ یہاں تک اگر پڑھیں تو لعنت رک جانی چاہیے نا، آدم تک، رکی نہیں ہے۔ اور اس کا جواب ہمیں ملتا ہے پولس کے رومیوں کے خط میں، وہ کہتا ہے ایک آدمی کے وسیلے سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے وسیلے سے موت آئی، اور موت سب آدمی میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ تو وہ لعنت آدم کے خون کی وجہ سے اس کی اولاد میں منتقل ہو گئی۔ ہم بڑے پھنے کھا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، پر ہم اسی گناہ سے پاک نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ ہمارے بے شک پر دادا یا اس سے بھی پہلے بزرگ دیے جلاتے ہوں یا کچھ کرتے ہوں، وہ آتا رہتا ہے ساتھ ساتھ۔ ایسے تھوڑی خدا چوتھی پوچھتا ہے کہ باپ دادا کے گناہوں کی سزا دے دیتا ہے۔ تو وہ لعنت آگے چلی گئی جی، اور جب قائن نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا تو خدا نے قائن سے کہا، پیدائش چوتھا باب اس کی 10ویں سے 12ویں آیت لکھا ہے، خدا نے اسے کہا تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور تو زمین پر خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ فرق ہے نا، آدم کی وجہ سے زمین لعنتی ہوئی، اور زمین کی وجہ سے قائن لعنتی ہو گیا، رفرم ہو گیا جی، واضح ہے نا جی، یہ ہے لعنت۔ اور آدم کو کہا گیا تو سبزی کھائے گا، سبزیاں اگیں گی، بے شک اونٹ کٹارے بھی اگیں گے، پر قائن کو کیا کہا گیا جی، تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا، اور جب تو زمین کو جوتے گا زمین تجھے پیداوار ہی نہیں دے گی، لو جی بنجر ہوگی زمین۔ کیسا ہے؟ اور بنجر زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ بعد میں وہ بھاگ گیا گھر سے، آوارہ ہو گیا۔ تو یہاں پر ملاکی کی کتاب میں خدا کاہنوں سے مخاطب ہے اور کہتا ہے میں تمہاری نعمت کو لعنت میں بدل دوں گا۔ اور کچھ عرصہ پہلے ہی یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ حجی نبی کا صحیفہ پڑھیں تو خدا نے ان کی فصلیں برباد کر کے ان کو بتایا تھا کہ ایسے بھی ہو جاتا ہے، پر وہ فصلیں قوم کی بھی برباد ہوئی تھی نا، پر اب کاہنوں کی بھی برباد ہو جائیں گی۔ اور حجی کی کتاب پر کبھی موقع ملے منادی کریں گے تو وہاں لکھا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے، پوری نہیں پیندی جی، سارا ٹبر کام کرتا تاں بھی نہیں پوری پیندی۔ اور میں نے اپنی کتاب جو یسوع مسیح کی لائف پہ لکھی ہے اس میں جو کہانت کا ہے حصہ، یعنی زکریا جو اپنے وقت پر خوشبو جلا رہا تھا، اس کے سلسلے میں نے کاہنوں کی میراث کے بارے میں لکھا ہے۔ بے شک خدا نے کہا کہ ان کی میراث میں ہوں، لیکن پھر بھی کنعان کی تقسیم کے وقت لاویوں کو 48 شہر دیے گئے تھے۔ کتنے جی؟ 48۔ ان 48 شہروں میں 13 شہر کاہنوں کو دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان 13 شہر جو کاہنوں کو دیے گئے تھے، ان کے علاوہ ان 48 شہروں میں 6 شہر پناہ کے شہر تھے۔ اگر کوئی مجرم جرم اس سے سرزد ہو جائے تو وہ اس بات سے ڈرے کہ کوئی ویسے ہی نہ مجھے مار دے، قانونی مجھے سزا دے، تو وہ بھاگ کر اس پناہ کے شہر میں جا سکتا تھا، اور وہاں کا جو قاضی ہوتا تھا اسے خوش آمدید کہتا، اور اس کے پھر معاملے کو دیکھا جاتا اور اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا۔ اب جب خدا یہ کہہ رہا ہے میں تمہاری نعمتوں کو ملعون کر دوں گا، تو کیا مطلب؟ تمہارے 13 شہر بنجر ہو جائیں گے۔ وہ پناہ کے شہر جہاں دوسرا مجرم آ کر پناہ لے لیتا ہے، تمہیں وہاں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ کاہنوں کو کہہ رہا ہے پہلے تم دوسروں کے لیے پناہ کا باعث تھے، اب تمہیں وہاں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ تو یہ ساری باتیں میں کچھ تاریخی اور جغرافی جوڑ کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اسٹڈی نہیں میسج ہے، مقصد طور پر بات کر رہا ہوں۔ تو آپ تھوڑا آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ جب نعمتیں لعنت میں بدلیں گی تو کیا ہوگا۔ پاکستان میں یہ ہوا ہے، آج سے نہیں برسوں سے ہوا ہے، ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ تھی کاہنوں کی برکت کی جگہ لعنت۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے کاہنوں کی شخصی زندگی پر لعنت ہے۔ پہلے ان کی برکتیں چھین لی گئی ہیں، اب ان کی شخصی زندگی بھی لعنتی کر دی جاتی ہے جی۔ آئیے دیکھیں میرے ساتھ 3 آیت کا پہلا حصہ۔ دیکھو
میں تمہارے بازو بے کار کر دوں گا۔ یہ ہے لعنت، شخصی کاہنوں کی لعنت۔ اور احبار کی کتاب کے ایک دو بیانات اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ بے کار بازو والا کاہن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ایک حوالہ ہے احبار 21 باب میں 6 آیت، اور لکھا ہے خدا نے احبار کی کتاب میں موسیٰ کی معرفت سے لکھوایا کاہن کے بارے میں، وہ اپنے خدا کے لیے پاک بنے رہیں اور اپنے خدا کے نام کو بے حرمت نہ کریں، کیونکہ وہ خداوند کی آتشین قربانیاں جو ان کے خدا کی غذا ہیں گزرانتے ہیں، اس لیے وہ پاک رہیں۔ کیا لکھا ہے جی؟ اپنے خدا کے نام کی بے حرمتی نہ کریں۔ تو یہاں یہی ہوئی ہے نا جی، یہی ہے نا۔ آگے دیکھیں اگلا حوالہ، اور وہ ہے احبار 21واں باب اس کی 16ویں آیت سے 20 آیت تک لکھا ہے، پھر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ دے کہ تیری نسل میں پشت در پشت اگر کوئی کسی طرح کا عیب رکھتا ہو تو وہ اپنے خدا کی غذا گزرانے کو نہ آئے، خواہ کوئی ہو جس میں عیب ہو نزدیک نہ آئے، خواہ اندھا ہو یا لنگڑا یا نک چپٹا ہو یا زائد الاعضاء، یا اس کا پاؤں ٹوٹا ہو یا اس کا ہاتھ ٹوٹا ہو یا وہ کبرا ہو یا بونا ہو یا اس کی آنکھ میں کچھ نقص ہو یا کھجلی بڑا ہو یا اس کی پپڑیاں ہوں یا اس کے خسگے پچکے ہوں، انہاں چ کوئی بھی کہانی بن سکتا۔ تو میں تمہیں پادری ਵਿਖਾ ਸਕਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋੜ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ लायक नहीं रहना। और हमारे यहाँ आजकल बहुत पहले भी मैंने एक दफ़ा बात की थी, बहुत बहस चल निकली है अब तो ज़्यादा ही, वो कहते हैं जी खुसरा नहीं पादरी बन सकता जी, नहीं बन सकता जी। देखो आखिरी जुमला क्या है जी, जिसके खुशिये पिचके हों, जो नामर्द हो, नहीं बन सकता जी। मैं नहीं कह रहा, ये किताब कह रही। तो बना लो फिर, लग जाएगा पता तेनों। ये लानत है, ऐसी हालत होना लानत है। ऐसे आज शख्स नहीं आ सकता, जमात में भी नहीं आ सकता। तो बात हो रही है जी कि काहन का मुकम्मल सेहतमंद और मुकम्मल मर्द होना ज़रूरी है। मर्द होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो मर्दाना ताकत रखता हो, मर्द होने का ये भी मतलब है कि उसके अज़ा पूरे हों। मैं कई लंगड़े पादरी अभी भी दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। कईयों के कान टूटे हुए हैं ऐसे, कईयों का कुछ और है, कईयों की आंखें ख़राब हैं, कईयों तो वैसे ही अक्खां ख़राब हैं ना, आप समझ गए, ठीक है। तो खुदा कहता है अब तुम पर लानत ही आ गई है, तुम ठीक भी थे पर अब ठीक नहीं रहोगे जी। और एक मैं वाक़या तवारीख़ी तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैंने अपनी किताब में भी लिखा था कि मलाकी से मत्ती रसूल के ज़माने तक का जो पीरियड है बीच में, उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। हमने अपनी क्लास में पढ़ा हुआ है वो सर्वे, ठीक है। और उसमें हमने पढ़ा कि कभी कोई हुकूमत आती कभी कोई। ये ज़माना जिसकी भी मैं बात करने लगा हूँ, ये रोमियों की और ईरानियों की, यानी फ़ारस की और रोम की आपस में 20 साल तक कशमकश रही। और यही ज़माना वो है जो अभी जिसकी हम बात करें, मलाकी के ज़माने में खुदा कहता है मैं काहनों को रद्द कर रहा हूँ। तो इस ज़माने में ही और इस ज़माने के कुछ बाद ही काहन पैसे देकर बनने शुरू हो गए थे, ठीक है। और वाक़या क्या है जी कि दोनों की जब कशमकश हो रही है और इसने तबाह कर दिया मकामी अमन व अमान को, तो उस वक्त क्या हुआ, जो यहूदी हैं उन्होंने अपनी मजहबी साख को बरकरार रखने के लिए हुकूमत से अपील की कि हमारा कोई नुमाइंदा हो। उस ज़माने में जो काहन होता था, जो सरदार काहन होता था, वही सियासी रहनुमा भी होता था, मजहबी भी सियासी भी। तो एक ग्रुप ने अपना सरदार कहन पेश किया, दूसरे ने भी पेश किया, ठीक है। एक ईरानियों की तरफ से आया और एक रोमियों की तरफ से, ठीक है। ईरानियों ने जो सरदार कहन अपनी तरफ से पेश किया उसका नाम था अरस्त बोतस, और रोमियों ने जो कहन पेश किया उसका नाम था हैरकनौस। पर क्या हुआ कि ईरानियों की तरफ से जो कहन अरस्त बोतस नामज़द किया गया था, उसने क्या किया कि रोमियों की तरफ से जो कहन बनने के लिए पेश किया गया था हैरकनौस,
اس کو کہا وہ بھائی جفی دے بھائی ذرا جفی پائی وہ کان کھا گیا جفی پا گیا سمجھ گئے نا کیوں تو آگے کہاں نہ پڑھ سکے اور نہیں پڑھ سکیا میرے کو یہ تاریخ لکھے ہے تو بے شک اس نے چبایا یعنی پیدائشی نہیں تھا وہ لیکن اس نے کھا گیا وہ کان ناہر ہو گیا اج دے پادری بہت کچھ نہیں ہوں تو پھر بھی اہل نہیں جی بھائی جدوں خواجہ سرا اہل ہو گئے نا تو پھر پادری تو ہونی ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ کاہن بننے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری تھیں اور خواجہ سرا میں نہیں ہوتی جی اور کچھ ہمارے جو پڑھے لکھے جاہل پڑھے لکھے بھی ویسے نہیں میرے خیال سے کہنا چاہیے کیونکہ بائبل تو نہیں آتی نہیں وہ کہتے حبشیک ہو جاوی سی جی ہیں حبشیک ہو جاوی ساڈے بھائی نے اتنے مبشر نبیل صاحب انہوں نے کہا حبشیک ہو جنے بھی جا کے اپنا ملک بدلتا ہے جی تو میں نے نیچے کامنٹ لکھا میں نے کہا بھائی نا کہاں بدلا اس نے اپنا ملک جا کے حبشہ بتائیں پھر وہ مجھے اس نے کہا ساگ جی وہ کسی وقت بیٹھا گے تو کو سیکھاں گے بس آیا گا ہاتھ کی بات کی کتنے سیکھنا تو کتنے آنا ٹھیک ہے یہ کچھ دن پہلے کراچی سے ہمارے ایک دوست ہیں تو انہوں نے لکھا پوچھا کہ کیا ایسا شخص خادم بن سکتا ہے میں کہ پہلے انسان تو بنا لو نا پہلے اسے مکمل انسان تو بنائیں خادم بعد میں بنانا ٹھیک ہے تو کافی لوگوں نے میرے وہ لائک کیا میرے اس جملے کو گجرانوالے سے ایک بندہ تھا اس نے ایک انگریزی میں لکھ دیا نیچے رانگ آنسر تو میں نے پوچھا ہاؤ کیسے پھر خاموشی بتائیں نا کیسے رانگ آنسر ہمارا دوسری بات کیا ہے خدا کہتا تو تمہاری شخصی زندگی پر لعنت کر دوں گا اور تیسری بات ہے خدا کہتا ہے میں تمہاری خدمت پر بھی لعنت کر دوں کوئی بچ گیا ہاں جی پہلو نعمت لالچ بدل گیا نے پھر کہاں دی شخصی زندگی ہن کہاں دی خدمت بھی دیکھیں دوسرا حصہ آیت 3 کا اور تمہارے منہ پر نجاست یعنی تمہاری قربانیوں کی نجاست پھینکوں گا اور تم اسی کے ساتھ پھینک دیے جاؤ گے ٹھیک ہے جی یہ ہے خدمت پر لعنت کبھی آپ نے پرانے ہنامہ میں ویسے دعا ربانی میں نے لکھا ہوا ہے یہ بیان کہ ان لوگوں کا بیان پڑھیں ابھی رام کا کورا کا جنہوں نے موسیٰ اور ہارون کی خدمت پر اعتراض اٹھایا تھا انہوں نے کہا تہاڈے بڑے دعوے نے جی ہر جماعت مقدس بندہ ہے تسی کلے مقدس جے تسی خدمت گزار جے تو سانوں بھی تو اسی بھی تو ہیں جی موسیٰ نے انہیں سمجھایا بھائی نا انج کرو تمہیں لاوی ہونے کا درجہ ملا تمہیں خدمت ملی تم خدا کے گھر میں بخور جلا سکتے ہو اب تم قربانیاں بھی چڑھانا چاہتے ہو یہ خدا نے تمہیں نہیں دیا ایسے ہی ہمارے گرجا گھر میں ہوتا ہے وہ ایک شخص کو توفیق ملتی ہے چرچ میں دعا کرنے کی یا انہیں کئی بھی کلام سنانے کی یا اسے مبشرانہ خدمت ملتی ہے پر وہ پاسٹر بن جاتا ہے اب تو ہم دو سنا کرنے والے بھی پاسٹر بن گئے ہیں تو کیا ہوا وہ نہیں مانے جی تو موسیٰ خدا کے سامنے گیا اب کیا کریں خدا نے کہنا ان کو لے آ کے آؤ جی اپنا قربانی کا سامان لگ جاتا پتا تو وہ اپنا بخوردان لے کے آئے وہی تھا ان کا قربانی کا سامان اس میں انہوں نے کوئلے رکھے اوپر خوشبو رکھی تو کیا ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا زمین پھٹی اور سب کے سب نیچے ان کی قربانیاں ان کے منہ پہ آ گئیں کاش آج بھی انجوائے ہو جائے ہم نے پچھلے حصے میں پڑھا تھا آپ کو یاد ہے نا خدا کیا کہتا ہے کاش کوئی دروازے بند کر دیتا تم میرے مذبے پر اب سے آگ نہ جلاتے تم میرے مذبے پر لنگڑے اندھے جانور نہ لے کے آ کے قربان کر دیتے کاش اب ان کو ہی کہہ رہا ہے وہ اندھی لنگڑی قربانیاں جو تم نے چڑھائی تھی نا تیرے منہ تو مار داں گا خدا کہتا ہے کاش پاکستان بھی ہو جائے میری دعا ہے تو چھیتی ہو جائے کتے ٹھیک ہے تو 3 باتیں ہم نے دیکھی ایک برکت لعنت میں بدل جاتی ہے پھر کہانوں کی شخصی زندگی لعنت میں بدل جاتی ہے اب یہ ہے کہ ان کی خدمت بھی یعنی کام ختم دی اینڈ آئیے آج کا حاصل کلام پڑھتے ہیں میرے ساتھ دیکھیے گا یہودا کا خط اس کا ایک ہی باب ہے اس کی 10ویں سے 13ویں آیت ہم پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے مگر یہ جن باتوں کو نہیں جانتے ان پر لعن طعن کرتے ہیں اور جن کو بے عقل جانوروں کی طرح
طبعی طور پر جانتے ہیں ان میں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں۔ ان پر افسوس کہ یہ کائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلعام کی سی گمراہی اختیار کی اور کورہ کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے۔ یہ تمہاری محبت کی ضیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں۔ یہ بے درک اپنا پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں۔ یہ بے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں۔ یہ پت جھڑ کے بے پھل درخت ہیں جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سمندر کی پرجوش موجیں ہیں جو اپنی بے شرمی کی جھاگ اچھالتی ہیں۔ یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لیے اب تک بے حد تاریکی دری ہے۔ اے جے اج دے پادری تو یہ بھاویں غصہ کرے تو بھاویں جو مرضی کرے۔ اور 3 مثالیں اس نے دی ہیں کہ کائن کی راہ پر چلے، مزدوری کے لیے حرص کی بلعام کی طرح، اور پھر کورہ کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہو گئے۔ کورہ کی بات ابھی ہم نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ بلعام پہلے کہتا تھا اگر بلک میرا گھر چاندی سونے سے بھر دے تو ابھی میں خدا کے حکم سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا، پر پھر کیا ہوا؟ آفر زیادہ ہو گئی تھی، اسے وزارت کا کہا گیا تھا تو مان گیا۔ کیا ہوا؟ صادق کی موت مرنا چاہتا تھا پر شریر کی طرح مرا۔ جن سرداروں کو موسیٰ نے ٹانگ دیا تھا ان میں وہ بھی تھا۔ تو آج ہماری پست حالی کا سبب کیا ہے؟ جس خادم پر خود لعنت ہے وہ دوجے نمبر کے دے سکتا ہے جی، دسو تو پھر کہاں جائیں گے؟ ایلیا ڈھونڈنا پڑے گا جی جس کے آنے سے برکت آئے گی، پر ایلیا ایسے ہی ملے گا نہیں، خدا بھیجے گا تو ملے گا نا جی۔ تو آج کا ہم ایسے یہیں پر وائنڈ اپ کر رہے ہیں۔ اگلی بار خدا کی مرضی ہوئی تو ہم دیکھیں گے کہ خدا کس طرح کے کہاں چاہتا ہے کہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ صورت ہمارے پاس ہو تو تبدیلی آ جائے گی، تبدیلی آ سکتی ہے۔ لیکن اگر یہی صورتحال ہے، وہ صورت میں میسر نہیں، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا جی، نہ ساڑھے پادریاں دا تو نہ چرچ دا۔ سو خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے برکت دے۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں تو آپ انہیں اپنے عزیز و احباب کے ساتھ بانٹ بھی سکتے ہیں۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔